بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 71۔ اے اللہ، اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ سعودی عرب کے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا تھا، اس فون نمبر پر موجود فلاں شخص کو عمرہ کراؤ۔ فون نمبر بڑا واضح تھا۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے اسے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے روز پھر اسے وہی خواب آیا کہ اسے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ فون ملاؤ اور فلاں شخص کو عمرہ کراؤ۔ دوسرے دن کے خواب کے بعد یہ شخص اپنے محلے کے امام میں مسجد کے پاس گیا اور اسے بتایا، میں نے مسلسل 2 دن یہ خواب دیکھا ہے۔ امام مسجد نے کہا، اگر تم نے پھر یہ خواب دیکھا تو اس فون نمبر کو اچھی طرح یاد رکھنا اور ممکن ہو تو اسے لکھ لینا اور پھر اس شخص سے رابطہ کر کے اسے عمرہ کروا دینا۔ تیسرے روز پھر اس نے خواب دیکھا کہ اسے کہا جا رہا ہے، اس فون نمبر پر فلاں نام کے شخص کو عمرہ کروا دو۔ اگلے روز اس شخص نے خواب میں بتلایا ہوا فون ڈائل کیا۔ جس شخص نے فون اٹھایا اس سے ضروری تعارف کے بعد اس نے کہا، مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کراؤں، لہذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ جس شخص کو اس آدمی نے فون کیا وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کون سے عمرے کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ اس سے اصرار کرنے لگا، اس کی منت سماجت کی اور کہا، دیکھو میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث کے بعد وہ اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض لے کر آؤ گے اور تمام تر خرچ تمہارے ذمے ہوں گے۔ اس نے موافقت ظاہر کر دی۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو خواب والے شخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں 3 مرتبہ اسے خواب میں عمرہ کروانے کے لیے کہا گیا ہے۔ دونوں شخص عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو وہ شخص جسے اس نے بہت کوشش اور منت سماجت سے عمرہ پر آمادہ کیا تھا کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے اس کے بعد عمرے کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب وہ سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ لمبا سے لمبا ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس کے دوست نے اسے بلایا۔ جب کوئی حرکت اس کے جسم میں نہ ہوئی تو اس نے اسے ٹٹولا۔ اچانک اس کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھی کی روح سجدے کی حالت ہی میں پرواز کر چکی تھی۔ اپنے ساتھی کی ایسی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی۔ ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو، وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ محترم حضرات، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس خوش قسمت کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، اس کو احرام پہنا کر حرم میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، لاکھوں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اس دوران ریاض میں اس کی وفات کی خبر دی جا چکی تھی۔ خواب دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے گھر میں رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جس شخص کو خواب میں عمرہ کروانے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے فوت ہونے والے کی بیوہ کو فون کیا
تعزیت کے بعد اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے خاوند کی کون سی ایسی نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا، اسے حرم کعبہ میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ اس پر تو صلحاء اور متقین رشک کرتے ہیں اور ایسی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ بیوہ نے کہا، بھائی تم درست کہتے ہو، میرا خاوند کوئی اچھا آدمی نہ تھا، اس نے ایک لمبی مدت سے نماز اور روزہ چھوڑ رکھا تھا، وہ شراب کا رسیہ تھا، اکثر و بیشتر شراب کی بوتل اس کے بستر پر ہوتی تھی، وہ رات کو شراب پی کر سوتا تھا اور جہاں بھی جاتا اس کی کوشش ہوتی کہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان نہیں کر سکتی، ہاں ایک خوبی جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پڑوس میں ایک نہایت فقیر بیوہ رہتی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میرا خاوند روزانہ رات کو بازار جاتا تو جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدتا وہیں اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی کھانا لے آتا اور اس کے دروازے پر کھانا رکھ کر اسے آواز دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور ساتھ ہی میرے خاوند کے لیے دعا کرتی، اللہ یحسن خاتمتک، اللہ تمہارا خاتمہ بخیر کرے۔ قارئین کرام، اس طرح اس بیوہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ یہ اس بیوہ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اس شرابی کا اتنے عمدہ طریقے پر خاتمہ ہوا کہ اس پر ہر مسلمان کو رشک آتا ہے۔ حضرات، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنائع المعروف تقی مصارع السوء، بھلائی کے کام آدمی کو بری موت سے بچاتے ہیں۔